بیان کیا جاتا ہے کہ پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ السلام جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو زادِ راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی گڈی میں سی دیے۔ چلتے وقت آپ نے لخت جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا، خواہ کیسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش آئے، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا، کیونکہ راستے گوئی 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مندی فرزند نے عرض کیا کہ اے والدہ، میں صادق دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ گھر سے رخصت ہو کر آپ رضی اللہ عنہ بغداد والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اثنائے سفر میں ہمدان سے کچھ آگے قافلوں کے ایک جتھے نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل قافلہ کا سب مال و اسباب لوٹ کر تفصیل کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ السلام ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیوں میاں، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین آیا اور وہ آپ پر ہنسی اڑاتا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا فراق آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ آپ کی غریبانہ حالت کو دیکھ کر دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات پر ہنسی میں اڑا دی۔ ہوتے ہوتے یہ بات ڈاکوؤں میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدوئی کے کانوں میں بھی یہ بات جا پہنچی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام کو اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے، سچ سچ بتاؤ، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ عنہ نے بلا خوف اس بات کا جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے 2 ساتھیوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے پوچھا، اچھا، کہاں ہے؟ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری بغل کے نیچے گڈی میں سیے ہوئے ہیں۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گڈی ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ احمد بدوئی اور اس کا قزاق یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ احمد بدوئی نے حیرانگی سے عالم میں حضرت رضی اللہ عنہ سے پوچھا، لڑکے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم فرازق ہیں اور مسافروں کا سامان لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے ان دیناروں کا بید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر مفروض تھی کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ آخر کس چیز نے تجھے سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ بھلا ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا؟ حضرت رضی اللہ عنہ کے الفاظ سن کر بدوئی نے بے حد متاثر ہوا اور اسی وقت اس پر رقت طاری ہو گیا۔ ندامت کے آنسو نے اس کے دل کی سیاہی کو دھو ڈالا اور اس نے آہ بھر کے کہا، اے بچے، تم پر خدا کی ہزاروں رحمتیں ہوں کہ تم نے اپنے ماں کے عہد کا خیال رکھا، لیکن حیف ہے مجھ پر، میں اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا وعدہ عہد توڑتا آیا ہوں۔ اے بچے، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی، اب میں رہتی زندگی تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرات کے قدموں پر گر پڑا اور رہزانی کے پیشے سے طائب ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب بے یک زبان پکار اٹھے کہ اے سردار، ہم بھی اس برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں۔ تو رہزانی میں بھی ہمارا قاعدہ تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیش و رخ ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والے کو واپس دے دیا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور